جی ویلکم بیک ناظرین. جی مشاہد اللہ صاحب, آپ بات کر رہے تھے اس فیصلے کے اوپر. آپ کہتے ہیں انصاف کا فیصلہ. بالکل انصاف کا. اور دیکھیں سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے, یہ کوئی مطلب ہے کسی میجسٹریٹ کا فیصلہ نہیں ہے. اگر کسی اچھا بات یہ ہے کہ یہ ایک پہلا فیصلہ تو نہیں ہے جس پہ تحفظات ہے. ہر فیصلے پہ مزاحمت ہو رہی ہے موجودہ حکومت کی طرف سے, چاہے وہ اسٹیل مل کے سلسلے میں ہو یا یہ جو حج والا اسکینڈل ہوا ہے. کسی فیصلے کو مان نہیں رہے. وسیم احمد فیصلے مانتے ہیں, فیصلے میری تھوڑی سی بات سنیں, تھوڑی سی. حمید ڈوگر کے فیصلے سارے صحیح تھے, اور شہباز شریف کو بلا کے آصف زرداری صاحب لنچ پہ فرماتے ہیں کہ جی میں آپ کو کلیئر کرا دیتا ہوں, آپ ہماری فلاں فلاں بات مان لیں. مطلب یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا, دنیا تو دیکھ رہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں افسوسناک بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے جس کو پیپلز پارٹی بنایا پنجاب نے, بھٹو صاحب کو لیڈر پنجاب نے بنایا, سندھ نے نہیں بنایا. 70 میں سندھ میں اکثریت نہیں حاصل کر سکی تھی پیپل پارٹی, پنجاب نے اوور ویلمنگ میجارٹی دی. سرحد میں نہیں ملی آپ کو اکثریت, بلوچستان میں نہیں ملی, ایسٹ پاکستان میں بالکل نہیں کوئی حال تھا آپ کا. اس پنجاب کے خلاف کبھی بات ہوتی ہے لاڑکانہ کا وزیر اعظم, پنجاب کا وزیر اعظم. ابھی جناب آپ یہ دیکھیے کہ ایک مرکزی وزیر ان کے ہر روز تخت لاہور طنزیہ انداز میں وہ بات کر کے صوبائی منافرت پھیلاتے ہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ یہ بھائی پورے پاکستان کا, اگر آپ کو تکلیف بھی ہے تو آپ پورے پاکستان میں ہڑتال کریں. سندھ میں ہڑتال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کبھی ذوالفقار مرزا بیان دیتا ہے سندھی کارڈ کھیلتے ہیں. مطلب کہ آپ کے یعنی کہ فیصلہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا. فیصلے سپریم کورٹ نے کرپشن کیسز میں زیادہ تر کیے نا بھائی. سر یہ اگر آپ کی مرضی کا کہہ رہے فیصلہ نہیں آئے گا بخاری صاحب تو پھر یہ ہوگا. یہ مشاہد صاحب دیکھیں, مشاہد سندھ کارڈ کیوں کھیل رہی ہے پیپلز پارٹی صاحب؟ ڈبیٹ کو ٹوٹل ایک اور طرف لے کے چلے گئے. پہلی بات تو یہ کہ ان کا ریکارڈ میں درست کر دوں, پیپلز پارٹی میں کہاں سے ہوں, پنجاب سے ہوں, کہیں اور سے ہوں. ٹھیک ہے, اس کا ہمارے اوپر تو یہ الزام ہے کہ جو پیپلز پارٹی والا ہے وہ پنجابی بھی نہیں ہے, پاکستانی بھی نہیں ہے, مسلمان بھی نہیں ہے بقول ان کے. گفتگو تو یہی ہے نا. میں گزارش آپ سے اب بات کر رہے ہیں نا آپ, میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں, جہاں تک تو سندھی کارڈ کا سوال ہے, نہ سندھی کارڈ ہونا چاہیے نہ پنجابی کارڈ ہونا چاہیے. پاکستانی بات کرنی چاہیے. اور زرداری صاحب کو سمجھائیں نا سر, میری عرض سنیں, سمجھائیں. نہیں ایسے نہیں کاشف, ایسے نہیں سر. میں آپ کی پارٹی کر رہی ہے, ان کا نقطہ بڑا اچھا ہے. اگر آپ نے ہڑتال کرنی پورے پاکستان میں, کاشف نہیں سننا چاہتے آپ نہ سنیں. ہے نا کہ پاکستانی دیکھیں ہڑتال کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ تحفظات ہونا اسی وقت امپلیمنٹ ہوا یا نہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ ایک لے مین بھی آپ دیکھیں گے کہ کن کو ریلیف ملتا ہے کن کو نہیں ملتا. لیکن میں آپ سے ایک گزارش یہ کرنا چاہوں گا, میں آپ سے ایک بڑی ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو صوبائی منافرت ہے, لسانی بنیاد پہ سیاست ہے, یہ اس طرح کی سیاست پاکستان کا بیڑا پار نہیں لگا. کس کو ملا؟ آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف کو ریلیف ملتا, آپ کو ریلیف نہیں. میں نے یہ نہیں کہا. تو کس کو ریلیف ملتا ہے کس کو نہیں ملتا؟ بھائی یہ آپ کسی اور سے پوچھیں, میں نے یہ نہیں کہا. میں نے جو دیکھیں میں نے جو کہا ہے, آپ کہتے ہیں تحفظات ہیں, لیکن میں نہیں کہتا غلط ہے. آپ یہ دیکھیں ریلیف کس کو ملتا ہے کس کو نہیں ملتا, لیکن نواز شریف کو نہیں. ایک لے مین جو ہے, ایک لے مین کو نظر آ جائے گا کن کو ریلیف ملتا ہے. آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے, شرجیل محمد صاحب نے کہا کہ شرمناک فیصلہ ہے, انہوں نے میں شرمناک فیصلہ قدم نہیں جو کیس کسی کو ذاتی فائدہ پہنچاتے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ سنے جاتے ہیں, جو ہمارے فائدے کے کیس ہوتے ہیں. میں نے تحفظات کے آپ دیکھ لیں کیسز جو ہیں, جو کیسز چن کے لگائے جاتے ہیں, کیا کسی اور جماعت کے خلاف کوئی کیس نہیں ہوتا؟ کیا اور لوگوں کے خلاف کوئی کیس نہیں ہوتا؟ مطلب ہم ایک اور ڈیبیٹ میں جا رہے ہیں, بات سیاست کی کریں. بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام تر اداروں کو یہ سوچ کے چلنا چاہیے کہ پاکستان میں کسی طرح کی کوئی ڈیوائڈ پیدا نہ ہو, اور ہم جو ہیں آگے چلتے جائیں. البتہ اگر ان پہ کوئی کرپشن, دیدار حسین شاہ پہ اگر کرپشن چارجز ہوں, میں کبھی نہ کہوں. سیاست ہی ہے نا. کوئی بات ابھی آپ نے خواجہ شریف صاحب کی بات خود کی ہے, پھر کدھر گئے؟ کتنا عرصہ میں اور آپ یہاں بیٹھ کے تنقید کرتے رہے خواجہ شریف. نہیں تو میں نے تو آپ کے ساتھ کیا, لیکن آپ نے ان سے وہ بات کدھر گئی پھر؟ نہیں, وہ تو آپ ان کے پاس جواب نہیں ہے. نہیں, ان کے پاس جواب نہیں, جواب تو ہے جیسے آپ کے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہے. اس کا جواب دیکھیے, اس کا جواب ہے جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. دیکھیں خواجہ شریف بھی غلط ہے, دیدار حسین شاہ بھی غلط ہے. نہیں, دیدار حسین شاہ غلط نہیں ہے. ہم اس فیصلے پہ ریویو پٹیشن پہ جائیں گے, شاید کوئی اور چیز آ جائے. جی اچھا, خواجہ شریف کا ہم نے تو جج نہیں بنایا تھا. اچھا, اس کو تو پروسیکیوٹر جنرل انہوں نے خود بنایا نا بھائی. یہ ذرا چیک کریں وہ کب بنے تھے. جب بھی بنایا جج, ہم نے نہیں بنایا. آپ کے دور میں بنے تھے سیاسی اپوائنٹمنٹ تھی نا سر, نوکری میں تھے, ان کو نہیں پتا ہوگا میرے خیال. کہاں پہ تھا آپ؟ شاید نوکری کر رہے ہوں گے اس وقت. نہیں, میں نوکری کرنے سے پہلے بھی سیاست میں تھا, نوکری کے دوران میں بھی سیاست میں تھا. طرح کی سیاست تھی. آپ نے ابھی دیکھا بھائی, دوسری طرح کی سیاست تھی میرے بھائی.
میری سیاست جو تھی نا وہ چھوڑے نا، میرے سے کیوں کرتے آپ اینکر کے بتائیں سر مجھے میری بات سنیں. غلط آگا جی یہ سندھی کارڈ پھر بیچ میں آ گیا. دیکھیں بات یہ ہے عدالتی فیصلوں پہ تحفظات ہوتے ہیں اور یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، غیر آئینی کام نہیں ہے. اور اس کا طریقہ شہباز صاحب کے عدلیہ کو بٹھائے اس پر بات کرتے ہیں، اسی کام کے لیے کہہ رہے ہوں گے. اس کا طریقہ کار جو ہوتا ہے کاشف وہ بھی قانونی ہوتا ہے اور آئینی ہوتا ہے. وہ ریویو میں نے پہلے بھی عرض کیا قانونی طریقہ کار ہے، لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اس حد تک تو ویسے ہی نہیں جانا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ وہ کام ہے جو آپ ہڑتال والی بات کر رہے ہیں نا، سندھ کارڈ والی بات کر رہے ہیں، پنجاب کارڈ والی بات کرتے ہیں، وہ جاگ پنجابی جاگ تیری پاگنوں لگ گیا داغ، یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے غلط. بعد میں ندامت ہوتی ہے، بعد میں یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر کھڑا نہیں ہوا جا سکتا. آغا صاحب پھر کیا میاں شہباز شریف نے جو کہا کہ سارے بیٹھے اور آگے کا فیصلہ کرتے ہیں چلنا، افسوسناک بات. عدلیہ بھی اس میں انہوں نے کہا عدلیہ بھی بیٹھے، تو اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ نہیں کر سکتے. کاشف دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ یہ کتنی بری بات ہے. ہم گند بھی خود ڈالتے ہیں اور پھر جب صفائی والے آتے ہیں پھر ہمیں اعتراض ہوتا ہے، پھر ہمیں جمہوریت یاد آ جاتی ہے، پھر ہمیں آئین یاد آتا ہے. آج آئین کی کیا بات ہے مجھے بتائیں، آئین کیا کہتا ہے؟ یہ آئین کی بالادستی والے لوگ جو ہیں، جمہوریت الاپنے کھانے اور پینے والے، یہ لوگ آج کیا بات کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے جمہوریت فیل ہو گئی ہے. یہ جمہوری لوگ، یہ سیاسی لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو اپنا فیلئر ڈکلیئر کر رہے ہیں، سرٹیفائی کر رہے ہیں یہ. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جوڈیشری کا آئینی اپنا ایک دائرہ کار ہے اور رول ہے اپنا. فوج کا اپنا ایک آئینی ادارہ ہے، وہ بھی اس کا بھی ایک اپنا رول ہے. وہ صرف صدر بن سکتا ہے فوج نہیں. دیکھیں اب اگر وہ لوگ جو مساغ جمہوریت میں یہ لکھتے ہیں، لکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم فوج کے ساتھ بات نہیں کریں گے، فوج کے ساتھ گفتگو نہیں ہوگی، کوئی انٹریکشن نہیں ہوگا، کوئی دعوت نہیں دے گا، کوئی فوج کے ساتھ مل کے سازش نہیں کرے گا، جمہوریت چلے گی. آج کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سوچتے نہیں ہیں. سوچتے نا جی، سوچ کے کدھر گیا بات. دیکھیں کاشف میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں میری بات سنیں، یہ ٹوٹل فیلئر ڈکلیئر کر رہے ہیں. اور آپ کہتے ہیں اس کی آپشن موجود نہیں ہے عدلیہ اور فوج کو ساتھ بٹھانے کا؟ کئی طور پہ نہیں، مسائل تو حل کیے جا سکتے ہیں. طور پہ نہیں بھائی کاشف. یہ اب دیکھیں بات جب ہوتی ہے اچھی بات کی، پریزیڈنٹ نے کی یا پرائم منسٹر نے کی، انہوں نے کہا جی سارے سیاسی لوگ بیٹھیں، ٹھیک ہے، آل پارٹیز کانفرنس کی بات ہوئی، اچھی باتیں ہیں، کیوں نہیں بیٹھتے؟ بیٹھنا چاہیے نا. فوج کو دعوت دینے کی کیا بات ہے؟ فوج کو دعوت دینے کی کیا بات ہے؟ فوج کو دعوت ہم نے تو نہیں دی. چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں سارے ہی میں منتخب کرا، میں کہتا ہوں چھوڑ دیں. یہ دیکھیں مشاہد ایسے نہ کریں آپ. یہ پھر میں آپ کا گریبان بھی ٹٹولوں گا اور آپ کو یاد کراؤں گا کہ آپ کہاں سے آئے، کیسے آئے، آپ کی لیڈرشپ کہاں ہے. میری بھی لیڈرشپ تھی وہ، ٹھیک ہے نہیں. یہ بات نہ کریں اپنے کپڑے، اس طرح اپنے کپڑے نہ اتاریں. آپ اپنے اتاریں گے نا آپ کے لیے. چھوڑ دیں اس بات کو. ساروں کے اترے گا، اس میں کسی ایک کا تھوڑی آئے گا. بخاری صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ غیر آئینی غیر قانونی بات ہے کہ فوج اور عدلیہ کو میری بات سنیں. بات یہ کہ لیکن یہ کنفیوژن ہے نا. سن تو لو سر، سوال آپ کریں، مگر یہ سوال آپ کا بنتا ہے مجاہد صاحب سے. نہیں تو میرے سے کر لیں، نمبر بھی میرے ہی ہے. ہاں نہیں، نمبر آپ کا نہیں ہے، نمبر میرا ہے. نہیں آپ کا کہاں سے؟ ان کے بعد ہمارا آئے گا نا. نمبر کوئی نہیں ہے سر، ان کے بعد ہمارا نمبر آئے گا. بدل دیجیے کر میں ان کے بعد میرے لائن ہے نا. آپ ایسے نمبر نہیں لگتے، ایسے نمبر نہیں. پرابلم ہے سر کنسلٹیشن. لیکن اس کے بعد میں اس بات پہ بولوں گا، آپ ان سے جواب لے لیں. چلے ٹھیک. جی جی. یہ جو سارا معاملہ اب آپ کے سامنے آیا کنسلٹیشن کی، آپ میاں شہباز شریف کے بیان کو بھی کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں غلط بیان دیا. ویسے اس بات پہ تو اتفاق ہے نا کہ بیان غلط ہے؟ نہیں میرا اتفاق نہیں ہے. کیوں سر؟ اس لیے نہیں ہے کہ میں شاید یہ سب سے پہلے جو بات سر ایک سیکنڈ مجھے دے دیں. شرجیل میمن صاحب ایم پی اے پیپلز پارٹی کے کراچی سے، سندھ سے، ان سے ذرا بات کر لیں. انہوں نے بڑا سخت بیان دیا. سارے شرجیل میمن صاحب سلام کاشف صاحب، اسپوکس مین انٹیریئر منسٹری کے ویسے، لیکن ایم پی بھی ہے ساتھ. میمن صاحب مجھے یہ بتائیے گا، بڑی سچ پریس کانفرنس کر دی آپ نے آج، کو خیریت تھی؟ میں نے سب نہیں جی، سچ پریس کانفرنس کر دیا آج. سر یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اور سندھی ایک اور سندھی کو فارغ کر دیا گیا، اس کا کیا مطلب ہے سر؟ شرمناک فیصلہ آ گیا.
मुझे 5 मिनट दें बगैर किसी इंटरप्शन को, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। सबसे बड़ी बात यह कि जब सिंध के लोग ये सोचते हैं कि जब जुल्फकार अली भुट्टो को यही कोर्ट अदलिया जो है वो फांसी देती है और मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो माफ किया जाता है, उनको बाहर भेज दिया जाता है क्योंकि कन्विक्टेड थे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की हुकूमत डिसॉल्व की जाती है और मोहतरमा जब कोर्ट में जाती है तो उसको कोर्ट रिजेक्ट कर देती है, और जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत डिसॉल्व की जाती है और नवाज शरीफ साहब जब कोर्ट में जाते हैं तो उनको बहाल किया जाता है। ये जब एक ऐसा जज, जिस जज ने आज तक कभी भी जिसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, और मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद अपने बयान में उन्होंने कहा कि ये बहुत ईमानदार जज है, अच्छा जज है और इस जैसा मिसाली जज नहीं है, उसी के खिलाफ पिटीशन दाखिल की जा रही है, तो वो सब सही है। तो सर ये मुझे बताइए, फिर ये सिंध और पंजाब का मसला है? सिंध के लोगों में ये एहसास महरूमी है कि आखिर हमेशा इस तरह के डिसीजन जो है वो सिंध के डोमिसाइल वाले लोगों से क्यों किए जाते हैं? क्या सिंध के लोगों का डोमिसाइल चेंज करवा दें? सर ये जरदारी साहब से पूछा था ये बयान देने से पहले? जनाब, हमारी पार्टी में जमहूरियत है और मैं एक एमपी हूं, मुझे अपनी राय आजादी का, इज़हार राय का पूरा हक है, अपनी फीलिंग है, और मैं ये सोचता हूं कि इस तरह के डिसीजन नहीं देने चाहिए। देखें सर, ये पॉलिसी बयान आपने जो दे दिया, आप कह रहे हैं मेरी अपनी जाती राय है, आपकी भी जाती राय यही है, ताज हैदर साहब की जाती राय भी यही है, 3 और पीपल्स पार्टी वालों की जाती राय भी यही है। लगता ऐसा है कि फिर ये जाती नहीं पार्टी पॉलिसी होगी ना? काशिफ साहब, अगर मेरा अर्ज सुने, जी जी, लेकिन अवाम को मजीद बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अवाम को ये भी पता है कि एक स्टे ऑर्डर पे हुकूमत जो है वो चल रही है, वो स्टे ऑर्डर किसने दिया? हुदैबिया पेपर मिल को टच नहीं किया जा रहा, उसके अलावा असगर खान की पिटीशन को टच नहीं किया जा रहा, फॉरवर्ड ब्लॉक जब पंजाब में यूनिफिकेशन ब्लॉक बनता है तो उस पर सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया जाता, जब कराची में टारगेट किलिंग होती है तो उस पर सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया जाता। जब ये सारी चीजों पे सुओ मोटो नोटिस नहीं लिए जाते, लेकिन अपने पसंद के फैसलों पे सुओ मोटो नोटिस लिए जाते हैं, तो क्या वजह है? अवाम भी ये पूछने पे काफिर है, क्या हुकूमत का काम है कि किसी को अपॉइंटमेंट है या ये जुडिशरी का काम है? सर, तो आपका भी काम है ना उस अपॉइंटमेंट को ठीक करें। अगर अपॉइंटमेंट गलत होगी तो जुडिशरी क्या करेगी आगे से? मुझे बताएं किस चीज में आपको पता है कि मुशावरत क्या, फिर मुशावरत रखने की क्या जरूरत है? आप फैसला पढ़े, वो कहते हैं मुशावरत नहीं हुई, मुशावरत है क्या? है देखिए, जब आप एक फोन कॉल करके कहें मैं शमशाद बुखारी साहब को लगाने लगा और मैं को नहीं जी नहीं वो बंदा ठीक नहीं, मुशावरत हो गई खत्म। नहीं, आप राइटिंग में किसी से परमिशन ले, और इनको तो 2-3 नाम दिए गए थे, ये अगर इनको किसी एक नाम पे आता तो ये दूसरे मौके कर देते। तो आप अभी भी कायम? सर ये फिर सिर्फ सिंध में क्यों चला रहे हैं? पीपल्स पार्टी है, पूरे पाकिस्तान की जमात है, आप फेडरल जमात नहीं है? जनाब, हम फेडरल जमात है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान की बड़ी जमात है, क्यों रहेगी? पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसके रूट जो है वो चारों सूबों में भी, आजाद कश्मीर में भी है, गिलगित बल्तिस्तान में भी। लेकिन क्योंकि ये एहसास महरूमी इस वक्त सिंध में महसूस की जा रही है, इसलिए सिंध के लोगों ने यह फैसला किया है कि हम इस पे भरपूर एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराएंगे कि अब ये जातियां बंद की जाए। लोग हमें, हमारे वोटर्स हमें। अच्छा सर, मुझे आखिरी सवाल, वजीर आला सिंध पार्टी को चेयरमैन वजीर आजम क्या ऑन बोर्ड है इस मामले पर? मेमन साहब, सारे पार्टी ऑन बोर्ड है, आपका वजीर आला ऑन बोर्ड है, वजीर आजम ऑन बोर्ड है, सदर पाकिस्तान और पार्टी को चेयरमैन को बताया था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले? जनाब, मैं एक अपना एक मेंबर हूं और मुझे ये इज़हार राय आजादी, मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, मैं अपनी कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपनी राय दे सकता हूं। बिल्कुल ठीक है। सो आपने ही अपनी राय दी है जनाब? अच्छा, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मेमन साहब। सर ये अपनी राय इनकी दी है, अपनी राय नहीं है वैसे, ये तो हम मान लिए। ताज हैदर साहब ने भी यही राय दी है और 2 लोगों ने भी यही कहा है, और बात सारी लाके फिर सिंधी पंजाबी में डाल दी है। देखें, एक बात तो इनकी बातों से तय हो गई है, बल्कि मैंने टीवी पे अभी खबर भी ताज हैदर है, क्या नाम? जी जी, ताज हैदर साहब, उसका भी सुना था। एक बात तो ये तय हो गई कि दीदार हुसैन शाह साहब न्यूट्रल आदमी नहीं थे। अगर वो न्यूट्रल होते तो इस तरीके से एहतजाज न किया जाता। एक